ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ ہاں، پہلا کوشچن کیا ہے؟ قاعدہ میں احتیاط کے بعد ٹھہرنا۔ ہاں، بہت اچھا کوشچن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جو پہلا کوشچن ہے بڑا اچھا کوشچن ہے، بڑا اچھا سوال ہے، کیونکہ لوگ اس میں اکثر غلطی کر جاتے ہیں، اور جن بھائی نے پوچھا ہے ان کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ قعدہ اولیٰ میں، یعنی 4 رکعت کی جو نماز ہوتی ہے، 4 رکعت والی نماز، اس میں جو دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں تو اس کو قعدہ اولیٰ کہتے ہیں۔ اور قعدہ اولیٰ میں اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہونا پڑتا ہے، لیکن کسی نے اگر بھول سے بیٹھ کے رہ گیا یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ لیا، تو اب ایسی صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حضرات، قعدہ اولیٰ میں اتحیات یعنی تشہد پڑھنے کے بعد اگر کسی نے اللہم صلی علی محمد تک پڑھا تو اب اس پر یہ ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے، بغیر سجدہ سہو کے نماز نہیں ہوگی۔ یا کسی نے اتنی دیر بیٹھ کے رہ گیا تب بھی اس پر سجدہ سہو ہے۔ سمجھ پائے؟ یہ پہلا سوال کا جواب ہے، اور میں اسکرین پر اس کی دلیل شو کروا دوں گا۔ اور دوسرا سوال کیا ہے؟ ہاں، اچھا، دوسرا سوال جو ہے تصویر کے بارے میں ہے نا؟ یہ بھی اب تصویر کے بارے میں، چھوٹو، تصویر کے بارے میں یہ ہے، جاندار تصویر نہیں آپ کا، دیکھ لو۔ ہاں مونو بننا ہے۔ میں سمجھ گیا، تصویر دیکھ پا رہا ہوں میں اسکرین پہ بھی، اور وہ آپ کے گروپ پہ بھی آپ ڈالے ہیں۔ دیکھو، تصویر ایک جاندار کی ہے، ایک غیر جاندار کی تصویر ہوتی ہے۔ جاندار میں انسان بھی آتا ہے، حیوان، جانور، یہ سب جاندار میں آتے ہیں۔ تو جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو، چاہے وہ انسان کی تصویر ہو، چاہے وہ اور جانور یعنی گائے، بھینس، شیر، ان کی تصویر ہو، تو ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی، یعنی نماز کو پھر سے پڑھنا پڑے گا، واجب الاعادہ ہوگا، ہے نا؟ نماز پڑھنا پڑے گا۔ ہاں، اب کیا ہے کہ نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا منع ہے اور ناجائز ہے۔ آپ سمجھئے، بڑی باریک بات ہے۔ آج ہمارے نوجوان بڑا سلمان خان کے یا پھر کوئی شیر والا تصویر کپڑا لے لیتے ہیں تاکہ آدمی دیکھے تو کہ ارے باپ، یہ بڑے شیر دل ہے، بڑے دلیر ہے، مگر ایسا کپڑا پہننا شریعت میں منع ہے اور ناجائز ہے۔ سمجھ پائے؟ جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا تو مکروہ تحریمی ہے، یعنی واجب الاعادہ، یعنی پھر سے پڑھنا پڑے گا، اور اس کو نماز کے علاوہ بھی پہننا ناجائز ہے۔ سمجھ پائے کہ نہیں؟ ناجائز ہے۔ سمجھ گئے؟ اچھا، اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تصویر غیر جاندار کی ہو، جیسے پہاڑ یا درخت یا پھول، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ تصویر والا کپڑا پہنے ہوئے ہو اور اس کے اوپر سے کوئی دوسرا کپڑا ہو، ہاں، تو بلا کراہت نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا۔ اب آئے تیسرا سوال، رشوت لینا اور دینا اچھا، کیسا ہے؟ جواب ترنت جلدی دیں۔ رشوت لینا اور دینا، اوہو، یہ بھی سوال ہے۔ ہاں، یہ بھی بھائی بڑے اچھے کوشچن کیے ہیں۔ اور تیسرا سوال جو میرے بھائی نے کیا ہے، رشوت لینا اور دینا، یہ بہت بڑا اہم ہے۔ اس کا جواب جاننا ہر شخص کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس سے ناواقف اور ناآشنا ہے کہ رشوت لینا اور دینا کیسا ہے۔ اور بہت لوگ جانتے ہیں اس کو کہ رشوت لینا اور دینا حرام ہے،
اور جاننے کے باوجود بھی آج بغیر رشوت کے کوئی کام نہیں ہوتا. لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ بہت باریک ہے، اور اس کو باریکی سے سمجھنا پڑے گا کہ مسئلہ کیا ہے. اب آئیں، تیسرا سوال کا میں جواب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ بغور سماعت فرمائیں کہ رشوت لینا اور دینا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ سنن ابی داود شریف میں یہ روایت موجود ہے. لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور دینے والے کو ملعون قرار دیا ہے. اور ایک روایت اور ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والے اور دینے والے یہ دونوں جہنمی ہیں. اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. لیکن کچھ صورتیں ایسی بھی ہے جس میں جائز ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس کو جاننے کی ضرورت ہے. حضرات، اب جو صورتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مگر یہ بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ رشوت کہتے کسے. رشوت کی تعریف اگر یوں کرے تو یہ بھی درست ہوگا کہ حق کو باطل یا باطل کو حق کرنے، یا یہ کہیں کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے